بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بیت المقدس وقت کی گرد کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے، اور جب کسی چیز کے وارث ہی اس سے غافل ہو جائیں تو کس بے دردی اور صفائی سے وہ چیز ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی مقدس تاریخی عمارت مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام کی مبارک جبین کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا۔ قرآنی شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایان رحمت کی شکل میں اس کی مقدس چار دیواری میں اترتی رہی۔ یہیں سے رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یوں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ افسوس کہ اس دور کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں، اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمانوں کو اس کی زیارت اور یہاں نماز کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا، اور یہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ ذیل میں القدس شہر اور مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ اور تعارف، اور یہودیوں کے اس کے متعلق باطل دعویٰ کی تردید پیش کی جاتی ہے۔ شاید کسی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگاری پیدا ہو جو یہود نے القدس میں برپا کر رکھا ہے۔ القدس تاریخ کے آئینے میں۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے، جسے زمانہ قبل اسلام میں ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے ہاں بہت ہی متبرک ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے۔ یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتے ہیں۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیاں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4,500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور یبوسی آباد تھے۔ 2500 قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1029 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے دوبارہ فتح کیا، اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا، جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی، یہودیوں کو قتل عام کیا، اور جو باقی بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یہاں پر اقتدار کا سلسلہ اسکندر کے قبضے تک جاری رہا، جو 332 قبل مسیح میں ہوا۔ 63 قبل مسیح میں یہاں رومی قابض ہو گئے۔ ان کے ایک بادشاہ ہیبرڈوس نے 135 عیسوی میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، اور یہاں نیا شہر ایلیا کاپتولینا کے نام سے بسایا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں عیسائیت کا دور دورہ تھا۔ قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلانا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا تعمیر کیا جو کنیست القیامہ کے نام سے مشہور ہے۔ 614 عیسوی میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے، اور یہاں کے گرجاؤں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اس وقت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا، کیونکہ فارسی مشرک اور ان پڑھ تھے، اور رومی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے۔ لیکن قرآن کریم نے پیش گوئی کی کہ ان قریب رومی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی سچی ہوئی، اور ہرقل نے 627 عیسوی میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا، اور یہاں پھر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ بیت المقدس اسلام کے سائے میں۔ القدس کو مسلمانوں میں
سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اس سے خوب عروج اور ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں 492 ہجری 1099 عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جو ان کی انسانیت سے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصیٰ میں لا کر ذبح کیا گیا، مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جسے استبل سیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 عیسوی کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سیموئل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح آلۂ کار بنا ہوا تھا، لہذا دیدہ دانستہ ایک سازش کے تحت یہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں پاؤنڈز دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخر کار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں 1948 عیسوی میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1967 عیسوی کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خامہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب عالم جہاد لے کر اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات درست نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر ابتدائے افرینش میں حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم الہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر نو کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر سیدنا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ سرے سے ہی باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ہیکل یعنی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے صدیوں قبل یہاں ہیکل موجود تھا۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہاں کنعانیوں اور یبوسیوں کے دور سے ہیکل تعمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نئی تعمیرات ہوئیں۔ بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی ہے، جو کبھی یہود کے جانی دشمنوں عیسائیوں اور کبھی مسلمانوں نے کی۔ تو یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ایک طویل عرصہ تو یہاں ایسا گزرا کہ یہاں تباہ شدہ ملبے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ نے جب ان کی بدعمالیوں کی بنا پر سزا دینی چاہی
تو 6 صدی قبل از مسیح کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے پیوند زمین کر دیا اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہود کے عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے اس زمانے میں تقریباً 1.5 صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار میں یہاں گزارے اور ان کے دور میں یہاں تعمیرات بنتی اور اجڑتی رہی۔ مختلف اقوام کی حکومتوں کی اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی نہ جانے کس طرح اس جگہ پر دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بے جا دعویٰ ان کی اس تاریخی بدبختی کا حصہ ہے جس کی بنا پر وہ مختلف اقوام عالم کو اپنا دشمن بنا کر ان سے ماریں کھاتے رہے اور اب مسلمانوں کی مخالفت مول لے کر اپنے لیے فیصلہ کن شکست کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ فتح سے تعمیر تک اسلام کا آفتاب عالم جب طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پر زرد رنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت جہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے توجہی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو میرا مشورہ ہے تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کر دی، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ حرم کے قبلہ والی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد کھجور کے پتوں تنوں سے تعمیر کی گئی۔ اموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام میں تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصیٰ کی نئی تعمیر کی۔ یہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعمیر کردہ مقام پر تھی اور ان کی مسجد اس نئی مسجد کے اندر آ گئی تھی۔ موجودہ تعمیر کی بنیادیں اموی خلفاء کی ڈالی ہوئی ہیں۔ بعد ازاں سلاطین اسلام اس کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائشگی اور اضافات کرتے رہے۔ حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدہ کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کا کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد مضبوط فصیل ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ کی روز اول سے جو حدود تھی آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے قطاع پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی صرف اس خاص حصہ کو بھی مسجد کہہ دیتے ہیں جو اس 4 دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں سے
اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں، جبکہ 4 دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے حفاظتی نقطہ نظر کے تحت بند کروا دیے تھے۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے، برآمدے میں 7 دروازے ہیں، اس کے آگے وسیع صحن ہے، اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے قبے، چبوترے، آذان کے مینارے، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی دروازے ہیں۔ ان عمارتوں میں سب سے بڑی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے، جس کا تفصیلی تعارف آنے والی قسطوں میں آئے گا۔ افسوس کہ آج ہم ان تاریخی مقامات کے دیدار سے محروم ہیں۔ اس صحن میں جمعہ و عیدین کے روح پرور اجتماعات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں نماز کی ادائیگی میں یہود اپنے لیے نہایت رسوائی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی یہاں آگ لگا کر اور کبھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود کر اور کبھی دوسرے ہیلے بہانوں سے خدا نخواستہ اس کے انہدام کی کوششیں کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا سارے عالم کے مسلمانوں سے عہد وفا کی تکمیل کا تقاضا کر رہی ہے، اور مسجد اقصیٰ آنسوؤں کے ساتھ پکار رہی ہے، جسے خیبر سے دھتکارا وہی ہے، یہی ہے دشمن مسلم، یہی ہے متاع دین و ایمان لٹ رہی ہے، مگر غافل حرم کا پاسباں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے۔